السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روشن دین تیامری۔ آج کچھ دیر پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلامی اسمبلی کے فلور پہ منی بجٹ پیش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان کا IMF کے ساتھ بہت ساری ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے ملک میں ٹیکسز لگانے، یہ وہ کرنے، تو اس سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی کو بائی پاس کر کے، سینٹ کو بائی پاس کر کے صدر پاکستان کے پاس چلے گئے تھے کہ ان کی جو اختیارات ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس ڈائریکٹ ہی بجٹ کو پاس کر لیں، لیکن صدر نے اس کو ریووک کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نہیں کرتا، کیونکہ ان کے پولیٹیکل کنفلکٹ ہے، ورنہ وہ پاس بھی کر لیتے۔ بٹ انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر اس پہ ڈیبیٹ کیجیے۔ آج اسمبلی میں جب اسحاق ڈار یہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو میں نے سنا کہ وہ جناب ایسے ہی بول رہے تھے کہ جیسے ملک کے لیے بہت اچھا اور بہترین دور آئے گا، لیکن اس بجٹ سے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سانس مفت میں لے سکتے، باقی ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ جب آپ کا جو سیل ٹیکس 17% سے بڑھا کر 18% کریں گے تو آپ کی زندگی میں روزمرہ تمام چیزوں کے اوپر ٹیکس لگ جائیں گے اور مہنگائی بڑھے گی اور اخیر لیول کے بڑھے گی۔ اس بجٹ سے عام غریب آدمی جو دیہڑی دار طبقہ تھا اس کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج کا بجٹ پاس تو ہونا ہی ہے، کیونکہ IMF نے کہا ہے کہ آپ بجٹ پاس کرو گے، ہم آپ کو قرضے دیں گے، اور آپ اس قرضے کو لے کر 170 ارب روپے کے مزید ٹیکسز عوام کے اوپر لگا لو، غریب بندے کو لوٹے اور کھائیں، اور لوٹ کر کھانے کا کام شروع ہے اس ملک میں۔ لیکن ہماری عوام ہے جو ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ڈکیتوں نے ملک کو لوٹ کر کھایا۔ 47 سال تک ہر بجٹ آتا ہے، وہ IMF یا کسی ورلڈ بینک کے جو آرگنائزیشنز ہیں، جو باہر یورپین کنٹری جو پاکستان کو کنٹرول کرتی، IMF جیسے جن کے سامنے منوپلیز جو ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بجٹ بنا کر دیتے ہو، کہتے اتنا ٹیکسز لگا لیں اور کر لیں۔ آپ ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ یہی کہتے کہ ہم بہتری کریں گے، بہتری کریں گے۔ کہاں بھلا بہتری کی انہوں نے؟ یہ لوگ کوئی بہتری نہیں کریں گے۔ ہمیں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے 70 سالوں سے جو بھی آتا ہے وہ اچھا کے نام پر ہمیں چونے لگا کر چلا جاتا ہے۔ یہ چونے لگانے والی اور مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈستا۔ لیکن ہمارے ملک میں سارے مسلمان، نام نہاد مسلمان، اور اسلام کے نام کے اوپر ہم لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں، آئے دن کچھ بھی کرنے کو آتے ہیں، لیکن جب ہم کسی فائنینشیل مسائل کے اوپر، جو غریب بندہ بھوک سے مر رہا ہے، ایک غریب عورت جو ہے نا وہ اس بھوک سے، اس سے تنگ آ کر اپنے جسم بھیجنے پہ مجبور، اور ہمارے معاشرے میں کیا کیا جرم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس مسائل کے اوپر کبھی بات نہیں کریں گے جو اس سارے پرابلم کی جڑ ہے۔ ہم بات کریں گے اس انفرادی طور پر، کوئی غلط کر رہا ہے ہم کہیں گے تم چور ڈکیت تو تم زانی، تم یہ جسم بھیجتے، یہ فلانے اڈے شڈے، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان مسائل کو پیدا کرنے والے جو ہمارے حکمران اشرافیہ، جو IMF کے ایجنٹ یہاں پر بیٹھے سسٹم کو چلانے والے لوگوں کے حوالے سے ہم نے کبھی بات نہیں کی۔ یہ لوگ ڈکیت ہے، ڈکیت۔ ان لوگوں نے ملک کو لوٹ کر کھانا ہے اور غریبوں کو تباہ کرنا ہے۔ ان لوگوں سے کوئی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ سسٹم کے علاقار ہے۔ جو سسٹم کا علاقار ہو تو وہ سسٹم کے مطابق چلتا ہے، اور یہ سسٹم IMF اور دنیا کے جتنے بھی سامراجی ہیں ان کے حکم کے مطابق چلتے۔ سسٹم کے اندر انہوں نے بہتری کبھی بھی نہیں لانی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر بہتری ہو تو ہمیں نوجوانوں کو شعور کرنا، ان کے اندر شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی کہ یہ جو مسائل ہیں یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ان ٹاپکس کے اوپر، ان ایشوز کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کو سمجھانا ہوگا کہ یہ مسائل جو اصل ہیں وہ کہیں اور سے ہیں۔ یہ ڈمیز جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ صرف ان کو ڈاکومنٹس دیتے ہیں، یہ اٹھ کر اس کو پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں۔ ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے، قدغن نہیں ہے۔ ایک امیر آدمی کو بجٹ میں ٹیکس لگنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ بندہ جس کی دیہڑی 800، 1000 روپے، 1500 روپے ہے، وہ اس کو فرق پڑے گا۔ جب آج پیٹرول کا بم گرے گا، آج رات کو یہ بھی سننے میں آیا کہ 32 روپے پیٹرول بڑھ رہا ہے، اگر ریٹ بڑھا دیا تو پھر غریب بندے کا کیا ہوگا؟ وہ چل سکے گا جس کے بجلی کا بل ہزاروں میں، گیس کا بل، رینٹ کا؟ اس ملک میں آدھی سے زیادہ آبادی تو غربت سے ختم ہو گئی۔ تو یہ جو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں، اور جب تک ہم شعور پیدا نہیں کریں گے تو ایسے ڈکیت آئیں گے، ڈکیت ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے اور ہمیں چونے لگاتے ہوئے جائیں گے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔